السلام علیکم ویورز، آج کی مزیدار کہانی۔ بولی صاحب جی، میں ماں بننے والی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں ہکا بکا ہو گیا، بالکل انجان بن گیا۔ میں نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تب وہ میرے پاؤں میں گر گئی اور بولی، صاحب جی سچ کہہ رہی ہوں، میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کر میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں نے اسے پرے دھکیلا اور کہا، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ پتہ نہیں کس کا گند تم مجھ پر تھوپ رہی ہو۔ اور وہ میرے سامنے روتی، ہاتھ جوڑ کر کہتی، خدا کے لیے صاحب جی سے قبول کر لے، ورنہ میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ آپ جانتے ہیں یہ آپ ہی کا بچہ ہے۔ مجھے تو آج تک کسی نامحرم نے چھوا تک نہیں، مگر میں اس کی کوئی فریاد نہیں سنی، اسے کمرے سے نکال دیا، جبکہ یہ تو معلوم تھا مجھے کہ بچہ میرا ہی ہے۔ اگلی صبح حلیمہ بوا میری ماں کے پاس آئی اور انہیں سب کچھ بتا دیا۔ وہ بہت روئی اور ہاتھ جوڑے، مگر ماں نے اسے بہت زیادہ بے عزت کیا اور کہا، تمہیں شرم نہیں آتی مالکوں کے بیٹے پہ اس طرح کا گھٹیا الزام لگاتے ہوئے؟ یہ سب تم غریبوں کی چالیں ہوتی ہیں، جو ہم جیسے بڑے گھر کے بچے پھنسانے کے لیے میرے بیٹے کا معیار اتنا گرا ہوا کہتے نہیں کہ وہ ایک نوکرانی کے ساتھ ایسے تعلقات قائم کرے۔ میری ماں نے حلیمہ بوا کو دھکا دے کر گھر سے نکال دیا۔ اسی شام ہمیں معلوم ہوا کہ ان کی چھوٹی بیٹی نے خودکشی کر لی ہے۔ پھر حلیمہ بوا اپنی باقی بیٹیوں کو لے کر یہاں سے کہیں دور چلے گئی۔ وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آئی۔ میرے دل میں احساس ندامت تو بہت تھا، مگر میں بالکل خاموش رہا۔ اگر کچھ کہتا تو پورے خاندان کی عزت خاک میں مل جاتی۔ اس کے بعد پھر سے زندگی ایک نئی ڈگر سے شروع ہو گئی۔ سب کچھ اپنے معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ میری بہن ایمن، جو کہ کالج جاتی تھی، وہاں پر پڑھائی کرتی تھی۔ ایک دن اس نے مجھے فون پہ بتایا کہ بھائی مجھے پریکٹیکل کا کوئی کام ہے، اس لیے مجھے دیر ہو جائے گی۔ اس نے مجھے فون پر بتایا کہ بھائی مجھے پریکٹیکل کا کوئی کام ہے، اس لیے مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی، آپ مجھے 4 بجے لینے آ جانا۔ اس روز ہمارا ڈرائیور بھی گھر نہیں تھا، سوائے اسے لینے مجھے ہی جانا تھا، مگر اللہ کی کرنی ایسی، اس دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے باہر چلا گیا۔ باہر گیا اور رات کے 11 بجے آیا۔ اچانک میری ماں کا فون آیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایمن ابھی تک گھر واپس نہیں آئی ہے۔ میں پریشان ہو گیا، اس کا فون بھی بند جا رہا تھا۔ اسی وقت مجھے خیال آیا کہ ایمن نے مجھے کہا تھا کہ میں 4 بجے لینے آ جاؤں۔ میں نہیں جانتا تھا میری بہن بہت ڈرپوک ہے، اکیلے ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ میں تیزی سے وہاں سے اٹھا اور اندھا دھند گاڑی چلاتا ہوا اس کے کالج جا پہنچا، مگر وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ کالج کا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ میں جلدی سے کالج کے اندر گیا، پاگلوں کی طرح اپنی بہن کو ڈھونڈنے لگا اور میری رگوں میں خون کسی خوف کے تحت ابل رہا تھا۔ ذہن میں عجیب قسم کے وہم اٹھ رہے تھے۔ میں نے تقریباً ہر جگہ اسے ڈھونڈ لیا، سارے کمرے باہر سے بند تھے۔ جیسے ہی میں گیٹ کی طرف بڑھنے لگا، میری نظر کالج کے واش روم کی طرف پڑی، جن میں سے کچھ دروازے کھلے ہوئے تھے اور کچھ کے بند تھے۔ میں تیزی سے ان کی طرف لپکا۔ جیسے ہی میں نے پہلے واش روم کا دروازہ کھولا تو میرے سامنے کا منظر میرے لیے انتہائی وحشت ناک تھا۔ میں نے اپنی بہن کو ایسی حالت میں دیکھا، شاید کوئی بھائی بھی اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ ایسے دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے لگا جیسے پورے کالج کی عمارت میرے اوپر آن گری ہو۔ میں نے جلدی سے اسے اپنے گلے میں لپیٹی شال کو اتارا اور نیم مردہ بہن کے وجود کو اس میں لپیٹ کر اٹھایا، گاڑی میں لٹا دیا۔ وہ پہلی بار تھا یہ حادثہ جو میرے ساتھ پیش آیا۔ میں بہت ڈر گیا تھا، نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا اب کو میری بہن پر گندی نظر ڈالے۔ اس نے ہلکی سی آنکھ کھولی تو میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری آنکھوں سے آنسو لڑکیوں کی صورت میں بہتے جا رہے تھے۔ میرے ساتھ لگتے ہی وہ اپنا بولی، بھیا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، آپ کہاں رہ گئے تھے؟
भैया, गनुदगी में बस वो इतना ही कह पाई, मगर फिर वो खामोश हो गई, हमेशा हमेशा के लिए। मैंने तेजी से गाड़ी अस्पताल की तरफ बढ़ाई, क्योंकि इस तरह जिंदगी से लड़ते नहीं देख सकता था। पूरे खानदान को ये बात पता चल गई थी कि ऐमन एक पूरी रात घर से गायब रही, इसलिए ऐमन के बारे में किसी को कुछ नहीं बता सके। डॉक्टर ने टेस्ट करने के बाद जो रिपोर्ट लिख कर दी, मेरी आंख फटी की फटी रह गई। मेरी बहन के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की गई थी। तफ्तीश के मुताबिक मालूम हुआ कि चौकीदार उसके साथ 4 साथियों ने मिलकर मेरी बहन को अपनी जिंदगी का निशाना बनाया है। ये एक ऐसा रास्ता जो हमने किसी पर अया नहीं होने दिया। लेकिन उस दिन के बाद मुझे अपने वजूद से नफरत हो गई, क्योंकि यही मैंने ऐमन को इस मुकाम तक पहुंचाया। पूरे ख़ानदान में मैंने ये मशहूर किया कि ऐमन मर गई है। हमने उसका नमाज जनाजा भी पढ़ा दिया। कोई ऐमन के बारे में नहीं जानता था, ना किसी को मालूम था। मैं कुछ नहीं जानता था, जबकि सच तो यह है कि ऐमन जीते जी मर चुकी है। उसके 3 दिन बाद उसे होश आया, मगर उसे एक चुप सी साध ली और डॉक्टर ने उसे एक जानलेवा इंकशाफ किया कि मेरी बहन कभी चल नहीं सकती। 1 महीना अस्पताल में रही। 1 महीने में अपने वालिदैन को भी खो दिया। मेरी बहन भी दोबारा ज़िंदगी की तरफ लौट कर नहीं आई। मेरी ज़िंदगी यकसर बदल गई। उसी वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैंने जो रह कर हलीमा बुआ का ख्याल आता था, वो सब मेरे गुनाहों की सज़ा थी जो मेरी बहन को मिल रही थी। मैंने रो रो कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ियाँ मांगी, मगर शायद मेरा गुनाह मेरी माफ़ी तलाफ़ी से बड़ा था। मैंने अपनी बहन को घर लाकर सब को ये नहीं बताया कि वो ज़िंदा है। मैं हर वक्त हर रात उसे मिलने जाता हूँ, उससे बातें करता हूँ, और मगर वो मेरी किसी बात का जवाब नहीं देना चाहती। मैं उसकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, मगर वो कोई जवाब नहीं देती। मुझे अपने गुनाहों की सज़ा मिल रही थी। मैं अपनी बहन को कुछ नहीं होने देना चाहता था। मैंने उसकी खूब खिदमत की। उसके बाद हम अपनी कोशिश दुगनी कर दी। आखिरकार ना सिर्फ अपने पैरों पर चलने लगी, बल्कि नॉर्मल तरीके से बातें भी करने लगी। अहमद और मेरी ज़िंदगी में अब वो एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। ख़ानदान वालों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन हमने उसकी परवाह नहीं की। ऐमन की एक अच्छे घराने में शादी करवाई, मगर अफसोस की बात यह थी कि वो कभी माँ भी नहीं बन सकती थी। मेरे गुनाहों की सज़ा मेरी बहन को मिली, जिसका अफसोस मैं आज तक नहीं भूल सकता। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस मॉरल वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा।